السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آج کی تراویح میں سورہ کہف کی آخری آیات اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ کہف یہ قرآن مجید کی اہم سورتوں میں سے ہے۔ اس کی فضیلت میں چند ایک صحیح احادیث بھی وارد ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے یا آخری 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف میں 3 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم اور قابل عبرت واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد بعض محققین کی رائے کے مطابق فلسطین کے علاقے میں ایک بت پرست بادشاہ تھا۔ وہ پوری عوام کو بت پرستی پر ابھارتا تھا، بت پرستی کا حکم دیتا تھا۔ معاشرے میں کچھ ایسے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے جو بت پرستی کے خلاف تھے۔ اللہ نے ان کی شرست و فطرت میں توحید رکھا تھا، انہوں نے توحید کو اپنایا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ہماری رعایا میں، ہماری مملکت میں کچھ نوجوان ہیں جو ایک الگ رنگ ڈھنگ اختیار کیے ہوئے ہیں، الگ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس نے دربار میں طلب کیا، یہ وہاں گئے۔ بادشاہ نے ان پر زور دیا کہ بت پرستی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ تیار نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو مہلت دی۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر یہ چند نوجوان تھے، 5 6 7 8 جو بھی ہو، کیونکہ قرآن میں اس کی تعین نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا رجم بالغیب، کچھ لوگ اٹکل پچھو اپنے طور پر اندازے کے مطابق ان کی تعداد بتاتے ہیں، جبکہ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بس یہ ہے کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے مہلت کا فائدہ اٹھایا اور یہ عزم کیا کہ ہم کبھی بھی بت پرستی کو، شرک کو نہیں اپنائیں۔ بہرحال ہم بادشاہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کہیں چھپ سکتے ہیں۔ قریب ہی ایک غار تھا جہاں عام طور پر لوگ کم جاتے تھے۔ یہ چند نوجوان اسی غار میں داخل ہو گئے۔ اچھا، جاتے وقت ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا، اور جب یہ لوگ غار کے اندر داخل ہوئے تو غار کے دہانے پر منہ پر جا کر کے اپنے بازو کو پھیلا کر کے بیٹھ گئے۔ یہ لوگ گئے غار کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور قرآن کے بیان کے مطابق 309 برس، 309 سال یہ اس غار میں سوتے رہے۔ اور عجیب یہ کہ غار کا جو دہانہ ہوتا تھا شمال کی طرف، سورج نکلتے وقت اس انداز میں جاتا تھا کہ ان کے اوپر
سورج کی تمازت اور گرمی نہیں پڑتی. اللہ نے خود بیان کیا کہ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. کروٹیں بدل بدل کر کے 309 سال ان کو نیند میں سلائے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی شام کا وقت ہے. صبح ہم آئے تھے, شام کا وقت ہے. کچھ بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چپکے چپکے جاؤ اور شہر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ, لیکن یہ احتیاط کرنا کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ کے کارندے ابھی بھی تلاش کر رہے ہوں تو پکڑ لیے جائیں گے ہم, یا تو ان کی ملت کو اپنانا پڑے گا یا ہمیں سخت سزا دی جائے گی. بہرحال وہ آدمی ایک دکان پہ گیا. اس کو تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی صبح شام کی بات ہے. تو جب وہاں پہنچا تو سکہ پیش کیا تو 300 سال 300 برس پہلے کا سکہ. وہ سکہ ہی روپیہ ہی بدل گیا, حکومت بدل گئی. الحمدللہ اس وقت عیسائی حکومت آ گئی, امن و سکون آ گیا. تو اب دکاندار ایک اجنبی آدمی عموماً ہوتا, آپ اپنی مسجد میں 5 وقت آتے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ چہرے ہاں آپ کی مسجد میں اجنبی. تو دکاندار وہ سمجھ گیا کہ تو ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے. کہاں سے سکہ بھی پیش کیا. تو جب سکہ پیش کیا تو کہا کہاں یہ خزانہ تمہیں مل گیا, کہاں سے لے آئے ہو. تو وہ بھی بحث کرنے لگا کہ بھائی ابھی صبح کی تو بات ہے, مذاق کرو, خزانہ کیا, وہی سکہ تو چلتا ہے. اچھا کچھ کہانیاں کچھ واقعات زبان زد خاص سوال ہوتے ہیں. ان کے واقعات بہت مشہور ہو گئے تھے کہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے. اب وہ سنتے سناتے پورے معاشرے میں اس کا چرچا تھا. تو اس دکاندار کو صبح ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ انہی لوگوں میں سے ہے جو غائب ہو گئے تھے. اس کے بعد چپکے سے اس نے بادشاہ وقت کو اطلاع دے دی اور آ کر کے اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ہوا کہ کون ہو. اس نے بتایا کہ ہمارے کچھ ساتھی غار میں موجود ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو. لوگ گئے, وہاں پہنچے. اس نے کہا آپ لوگ باہر ٹھہرے, میں جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں. وہ آدمی اندر گیا اور یہ باہر انتظار کرتے رہے. کچھ دیر تک جب اندر سے وہ باہر نہیں آیا تو جا کر کے دیکھا گیا تو سب کے سب وفات پا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی طور پر وفات دے دی تھی. تو اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھار موحدین کی حفاظت کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہمیشہ ہر وقت زندہ کرنے پر قادر ہے, دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ اہم چیز بتانا تھا کیونکہ مکہ کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل نہیں تھے. قرآن کی کئی آیتیں ہیں جب نبی کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تمہیں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے, تو کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو اہل مکہ کے سامنے پیش کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. ایک دوسرا واقعہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا, خضر اور خضر آپ جس طرح سے چاہیں پڑھیں. ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک موقع پر کسی سائل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے.
اب وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے اس بات کا اشارہ دے دیا کہ کیونکہ منصب نبوت اور رسالت پر فائز تھے، تو کہہ دیا کہ میں جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خواہش ہوئی کہ اس بندے سے ملا جائے جس کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی، ایسے جگہ پر جاؤ گے اور یہ نشانی ہوگی۔ نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کہ ایک مچھلی لے کر جائیں گے، ڈھونڈ کر کے جہاں وہ غائب ہو جائے وہیں پر وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر کے روانہ ہوئے، دور کا سفر کرتے کرتے ایک جگہ جب پہنچے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ کچھ کھا لیا جائے، تو جب دیکھا گیا جھولا زنبیل تو پتہ چلا کہ وہ مچھلی غائب ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مچھلی کہاں غائب ہوگی؟ کہا وہ تو کھلا جگہ جب ٹھہرے تھے تو وہیں غائب ہوگی، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن شیطان نے بھلوا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو جلدی چلتے اس جگہ پر۔ واپس آئے، دیکھے تو وہاں اللہ کے وہ بندے حضرت خضر موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کا جو مزاج ہے، آپ کی جو طبیعت ہے، آپ کے اندر جو جوش و جذبہ ہے، اس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ قَلَا تَتَجُدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور اپنا نافرمان نہیں پائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، دونوں چل پڑے، فَانْطَلَقَا، دونوں چل پڑے، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَا، ایک کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ کشتی والا دریا کے اس پار لے گیا اور تفسیروں میں آتا ہے کچھ مزدوری بھی دے دی، بھولے بھالے چہرے دیکھ کر کے۔ جب دریا کے اس پار گئے تو حضرت خضر نے وہ کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے، اعتراض کر بیٹھے، اس نے مزدوری بھی نہیں دی، مزدور آدمی تھا، اسی سے جی کھا رہا تھا، آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم اس سے کوئی سوال نہیں کرو گے، ایسا ہے ہمارا تمہارا ساتھ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے بڑھے تو ایک جگہ ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، فَقَتَلَهُ، اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، بغیر قصور بغیر غلطی کے بچے کا مار دیا جانا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ کہہ بیٹھے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ناحق آپ نے ایک معصوم کو قتل کر دیا ہے، آپ نے تو بہت بڑا جرم کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم بار بار اعتراض کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں آئندہ نہیں اعتراض کروں گا، اب اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ مجھ کو الگ کر دیجیے گا۔ پھر چل پڑے، ایک بستی میں گئے، وہاں قیام کیا، بستی والوں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگی، ضیافت کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک جگہ ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو سہارا دے دیا، دیوار ٹوٹ گئی۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ بول پڑے، ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی، کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، اور آپ یہ ہے کہ ان کی دیوار درست کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی تو اب طے ہے، اب ہمارا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے، اب ہم آپ کو آگے نہیں لے جا سکتے، لیکن ایک
ہے کہ جن چیزوں پر تم کو اعتراض ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پناہ فرمائے اگر کچھ اور صبر کرتے تو بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ حضرت خضر نے کہا تھا فراق و بینی و بینک، کہا یہ ہماری و آپ کی جدائی ہے، لیکن میں ان چیزوں کے بارے میں بتا دوں جن پر آپ کو صبر نہیں ہوا۔ اما السفینہ تو فقرت للمساکین یعملون فی البحر، کہا جہاں تک کشتی کی بات ہے وہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ دریا میں ہی کشتی سے کام کرتے تھے، اور دریا کے اس پار ایک ظالم حکمران کسی صحیح ظالم کشتی کو دیکھتا ہے تو وہ لے لیتا، ہم نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ کشتی نہ لے سکے۔ دیکھیے کچھ چیزیں بظاہر اچھی لگتی ہیں، وہی سچ و صحیح لگتی ہیں، لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو عیب سمجھا، لیکن حضرت خضر نے اس کو عیب نہیں بلکہ ان مسکینوں پر احسان کر دینا سمجھا۔ بچے کے بارے میں بتایا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ان کے اپنے علم میں تھا، آگے چل کے کافی مشرک ہوگا، اپنے والدین کو بھی توحید سے ہٹا سکتا۔ اس میں وَزَعَمَ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، جہاں تک بچے کی بات ہے تو بچے کے والدین دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرِيقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے ڈر ہوا کہ اپنے والدین کو بھی یہ سرکشی پر کفر پر آمادہ کر دے گا، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ایسے علوم جس سے عام طور پر دوسرے لوگ واقف نہیں تھے۔ تیسری بات بتائی کہ یہ جو دیوار ہم نے صحیح کر دیا یہ گاؤں والوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار، جس دیوار کے نیچے ان کے والد کا یا والدین کا دفن کیا ہوا چھپایا ہوا خزانہ۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالح، دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے، ان کے والدین دونوں صالح تھے، نیک تھے۔ میں نے دیوار صحیح کر دی کہ دیوار قائم ہے، دھیرے دھیرے بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، عقل و شعور والے ہو جائیں تو اپنے باپ کے خزانے کی صحیح طور سے حفاظت کر سکیں۔ اس لیے ہم نے دیوار کو درست کر دیا۔ ایک چیز اور ہے کہ یہ سچ ہے، مشاہدے میں ہے، اور میں نے مختصر زندگی میں تجربہ بھی کیا ہے، آپ کو بھی ایسے بہت سارے مشاہدے سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اگر ماں باپ صالح اور نیک ہے تو اس کا اثر بھی اولاد پر پڑتا، ماں باپ کی نیکی اور صالحیت کا پھل اولاد دنیا میں بھی کھاتی، یعنی اگر ماں باپ صالح اور نیک ہیں تو ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے، ان کی نیکی کی وجہ سے یہ لوگ بھی امن و سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ برے ہوں تو ان کی برائی کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ ماں باپ کی غلطیوں کا خمیازہ اولاد کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بھی ہے اور سماج میں ایسا دیکھا جاتا ہے۔ ماں باپ نے غلطی کی، اولاد کو جھگڑنا پڑتا، ماں باپ صالح نیک ہے، اس کا ثمرہ نتیجہ اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ ابھی دیکھیں ماں باپ صالح تھے، نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صالحیت تقویٰ کا لحاظ کر کے ان کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے ایک اجنبی شخص کو بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں، اس کے ہاں تو کن فیکون چلتا۔ تو یہ تین چیزوں کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا۔ اچھا ایک چیز ہو، یہ حضرت خضر یا خضر جو بھی ہو، ان کے بارے میں اب بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے
کہ آج بھی باحیات ہیں، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کہیں بھی کسی آدمی کی مدد کر دیتے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں، کیونکہ یہ صحیح روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کے بعد سے لے کر 100 سال تک جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اس میں کوئی نہیں بچے گا، سب کے سب وفات پائے جائیں گے۔ ایسی بہت ساری دلائل اس پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو زندہ کر رکھا ہے، آج بھی وہ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے ابھیسا لہو معقبات من امرہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے پیچھے کچھ ایسے فرشتوں کو لگا دیتا ہے جو اس کے آگے اور پیچھے چلتے ہیں، حوادثات میں، مسائل و مشکلات میں کبھی کبھار وہی فرشتے کبھی کبھار وہی فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب کسی بہت بڑے حادثے سے کوئی بندہ بچ جاتا ہے تو ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ کوئی نیکی کیا ہوگا، کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین یہ ان 4 خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت اور بادشاہت عطا کی تھی۔ ذوالقرنین یہ مشرق سے مغرب تک اس آدمی کا سفر ہوتا رہتا تھا۔ اسی سفر کے دوران ایک ایسی قوم کے پاس اس کا گزر ہوا جو ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور بہت مظلوم تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہمارے پڑوس میں قوم ہے یاجوج اور ماجوج، یاجوج اور ماجوج یہ ہم پر ہمیشہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ پریشان کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سدے بات، کوئی رکاوٹ پیدا کر دیجیے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خیر و بھلائی دی ہے اس کے مطابق میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم بھی میری مدد دو، قوت سے، طاقت سے میرا ساتھ دو۔ اس کے بعد کہا پوری زبر حدید، وہ لوہے کی دیوار، لوہے کی پلیٹیں کاٹ کاٹ کر کے ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور پھر اس دیوار میں شیشہ پگھلا دیا۔ اس نے شیشہ پگھلا دیا اور وہ مضبوط دیوار ہوگی، مضبوط دیوار ہوگی۔ وہ دیوار کہاں ہے کسی کو اس کے بارے میں کوئی قطعی نہیں ہے۔ کہنے تم کو تو بعض لوگ کہتے ہیں دیواریں چین وغیرہ کہ کہیں وہ چین کی کوئی دیوار شاید وہاں یاجوج ماجوج ہو۔ ایک غیر تحقیقی بات ہے، قول ہے، ایک نظریہ آدمی کا، قطعی طور پر نہیں ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا بھی بعض روایتی سلسلے میں آتی ہے کہ وہ ڈیلی روزانہ اس دیوار کو کاٹتے ہیں، اس دیوار کو کاٹتے ہیں اور قریب پہنچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کاٹیں گے۔ بعض روایتوں میں انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، پھر دوسرے دن شروع کرتے ہیں، پھر وہیں سے وہ دیوار شروع کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو روک رکھا ہے۔ خضر نے خود کہا تھا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، وہ سراغ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اس شیشے والی اور لوہے والی دیوار میں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب یہ رب کا وعدہ پورا ہوگا اس دیوار کو بھی چور چور کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ بحق، قیامت کے قریب وہ دیوار توڑ کر کے باہر نکلیں گے اور بہت شر و فساد پھیلائیں گے، بہت زیادہ۔ اسی دور میں دجال کا خروج ہوگا اور اسی موقع پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ سارے فتنے ختم ہوں گے اور احادیث کی روشنی میں چند برس تک، بعض بات میں 7 برس تک وہ حکومت کریں گے اور پھر سے توحید کا غلبہ ہوگا، پھر سے توحید کا غلبہ ہوگا، لیکن چند برس ہوگا. اس کے بعد جب ان کی وفات ہوگی، وفات کے بعد پھر دھیرے دھیرے برائیاں عام ہوگی، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، قیامت قریب ہو جائے گی. حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی بھی جب صاحب ایمان نہیں بچے گا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. تو اس طرح سے یہ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا. ایک آخری بات اسی سورہ کہف کے حوالے سے اللہ نے بیان کیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کچھ خوشفہم لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ صحیح ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. اللہ کہہ رہا کہ کیا ہم تمہیں نہ بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے خسارے والے لوگ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی زندگی، جن کی دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں، محنتیں ضائع اور برباد ہو گئے. کسی درس میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کئیس من دانا نفسہ وہ عاملہ لما بعد الموت. چالاک، ہوشیار، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے. اللہ بیان کر رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں عمل کے اعتبار سے خسارے اور گھاٹے والے لوگ کون ہیں؟ کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ سب سے خسارے والے ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو گئی دنیاوی زندگی میں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اچھا نہیں تھا. تو وہ کوششیں ضائع برباد ہو گئی. اللہ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع و برباد ہو گئے اور ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن اوزن نہیں کریں. کافروں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کو قیامت کے دن اوزن نہیں کرے گا، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. جو کچھ دینا ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا. اگر کوئی آدمی مشرک تھا، کافر تھا، حالت کفر میں اچھا کام کرتا تھا، پھر اسلام لے آیا، اس کی نیکیاں برقرار رہی، تو بعض روایتیں سے ملتی ہیں کہ ان اچھائیوں کو بھی ممکن اللہ تعالیٰ اسلام والی نیکی میں جوڑ لے. لیکن کفر میں اور اسلام نہیں لایا، کفر کی حالت میں مر گیا، تو اس آدمی کے عمل کو تولا نہیں جائے گا، وزن نہیں دیا جائے گا. صرف مومنوں کے عمل کو قیامت کے دن تولا جائے گا. اب جس کے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا، وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوں گے، وہ کامیاب و کامیاب ہوں گے. جن کی نیکیوں کا پلڑا یا ترازو ہلکا ہوگا، وہ قیامت کے دن خائب و خاسر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں رسوا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت کے ساتھ ایک بات اور خیال آ گئی، ایک آخری آیت تھی کہ ایک تفریحی سمجھ لیجیے، ایک سوال ہے. اللہ کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. نبی آپ اپنے بارے میں لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے. صرف وحی کا مسئلہ ہے، نبوت و رسالت کا مسئلہ ہے، ورنہ میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں. آپ علماء سے سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے کہ شروع زمانے میں اسلام کی ابتدائی دور میں اکثر کفار و مشرکین
نبی اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ کیا کہتے تھے؟ مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہم اس کو رسول کیسے مان لیں؟ یہ بھی ہماری طرح سے کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، بیوی بچے ہیں، ہم اس کو رسول کیسے مان لیں؟ یعنی ہمارے پیغمبر 40 سال تک مکہ کی سوسائٹی میں رہے، پیدا ہوئے، بچپنا گزرا، جوانی گزری، آپ سن شعور کو پہنچے، آپ نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو پیدا ہونے کے بعد جوان ہوتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کو رسول اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ آپ بھی ان کی طرح ایک انسان تھے۔ جہاں پیدا ہوئے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے رسول مان لیں، ہماری طرح سے ایک انسان ہے۔ اور ہمارے ہاں پرلے صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا کہ نیپال کے حصوں میں مسلمان ہیں، کچھ مسلمانوں نے تو ان کو نبی رسول مانا تو آپ کو بشر ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ نور ہیں، نور۔ مطلب جہاں پیدا ہوئے وہاں کے لوگ اس لیے نہیں مان رہے کہ پیغمبر کیا انسان ہے، اور یہاں کے لوگوں نے جنہوں نے کئی برسوں بعد آپ کی تحقیق کی، آپ کو نبی مانے تو کہتے نہیں، آپ بشر نہیں ہیں، آپ تو نور ہیں۔ کن کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ یہاں سب لوگ ہیں، آپ بچپن سے یہاں پلے بڑھے، جوان ہوئے، میں آج بھی جمعہ 15 دن ہوا ہے سمجھ لیجیے، ہاں 8 ہی دن لوگ کہتے ہیں 2 ہفتہ ہوا، میں کہوں نہیں آپ یہ ہیں، آپ پورے گواہی دیتے نہیں، یہ صاحب یہ ہے، مطلب پورا مکہ کہہ رہا ہے کہ آپ انسان ہیں، انسان ہیں، اس لیے ہم نبی نہیں مان سکتے۔ اور یہ میں مجھ جیسا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں آپ نور ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، کس کی بات سے؟ اچھا تعویل بھی کرتے ہیں، قل انا ما انا بشر، تو جو پڑھنے والے جانتے ہیں ترجمہ کیا کرتے ہیں، نبی آپ کہہ دیجئے انا ما انا بشر، بے شک میں انسان نہیں ہوں، اس کا کاٹ کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ جبکہ انما اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے، کبھی کبھی کچھ اصطلاحات پر گفتگو کی جاتی ہے، انما یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، جسے بتایا انما صدقات للفقراء، تو انما یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آپ واقعی صرف اور صرف انسان ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ کے پاس فرشتہ آتا وہی نازل کرتا ہے، ورنہ سارے جذبات، ساری چیزیں، ساری حالتیں ایک انسان کی طرح سے ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر ایک انسان ہے، بشر ہے، آپ نور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کرو۔ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔